إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا ترجمہ، تفسیر اور اہم ترین مسائل اور احکام. آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آخری سورت سورہ الناس، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے. قابل احترام ناظرین، سورہ فلق، سورہ الناس، ان کو معوذتین کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کو ملا لیا جائے تو اس کو معوذات کہتے ہیں. وہ صورتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح شام 3 بار پڑھ لے، تکفیہ من کل شیء، تو یہ صورتیں اسے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ صورتیں پڑھ کے 3 بار اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے تو اپنے پورے جسم پر دم کیا کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہی صورتیں 3 بار پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر پھونک مارتی اور پھر آپ کا ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیر دیتی، آپ کے ہاتھوں کی برکت کے حصول کے لیے. تو یہ صورتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دم کے لیے دی ہیں، ان کے اندر اور کون سے احکام اور کون سے مسائل موجود ہیں، آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں. آخری سورت قرآن مجید کی 114 نمبر پر، اور اس کی ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 21ویں صورت ہے. مکی صورت ہے، چھوٹی آیتیں اور شاندار اسلوب جو مکی صورتوں کا امتیاز ہے، ان کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی. تو فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے میرے محبوب آپ یہ دعا کیجئے اللہ سے کہ اے میرے اللہ رب الناس، جو سارے لوگوں کا رب ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اعوذ برب الناس، تمام لوگوں کے پروردگار کی میں پناہ میں آتا ہوں، سارے لوگوں کے خالق، مالک اور رازق کی پناہ میں میں آتا ہوں. ملک الناس، جو سب لوگوں کا بادشاہ اور مالک ہے. الہ الناس، جو تمام لوگوں کا معبود برحق ہے. من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں اس شیطان لعین کو جو چھپ کر حملے کرتا ہے. چھپ کے مطلب ایک دفعہ حملہ کرنے آیا اور انسان کو ورگلایا، اور انسان بڑے مضبوط ایمان کا، بڑا ذکر اذکار کرنے والا مضبوط شخص ہے، اور وہ جھٹک دیتا ہے فوراً جو اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، اور یہ شیطان
مایوس نہیں ہوتا، تھکتا نہیں ہے۔ اس کی کامیابی ہی اسی میں ہے کہ یہ تھکتا نہیں ہے، مسلسل حملے جاری رکھتا ہے، تو پھر دوبارہ آ جاتا ہے، پھر آ کر دل میں برے خیال ڈالتا ہے، دماغ میں بری سوچیں ڈالتا ہے، الٹی سیدھی پلاننگ ڈالتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کا محبوب ہے پھر جھٹک دیتا ہے، تو یہ پھر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ یہ اب ذکر سے غافل ہے، اب اللہ کی یاد سے تھوڑا سا غافل ہوا ہے، تو پھر آ کر اس کے دماغ میں رنگ برنگی شیطانی سازشیں، منصوبے، وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر بھی کامیابی نہیں ہوتا تو پھر بھی نہیں چھوڑتا، اور پھر دوبارہ آتا رہتا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے خناس کہا، کہ وہ شیطان جو تھکتا نہیں، جو اپنی ہار نہیں مانتا، اور جو چھپ کر بار بار حملے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خناس۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ اللہ کی پناہ لے لیں، وہ جو رب الناس ہے، سارے لوگوں کا پروردگار، اس کی پناہ لے لیں۔ جو لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، اس کی پناہ لے لیں۔ جو لوگوں کا الہ ہے، اس کی پناہ لے لیں۔ من شر الوسواس الخناس، چھپ کر حملے کرنے والے کے وسوسوں کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ وسوسے ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، وہ خناس جو ہار نہیں مانتا، شکست نہیں مانتا، اور چھپ کر حملے کرنے جاری رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شاندار تعلیمات دی ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس شیطان کی کون سی کاروائیاں، کون سے منصوبے مذکور ہیں، اور یہ کیسے انسان پر حملہ ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے، اور یہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس کو خناس کہا کہ یہ چھپ کے حملہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، ہارتا نہیں، تھکتا نہیں، شکست نہیں مانتا، اور جس انسان کے بھی پیچھے پڑے اس کو اپنا وار کیے بغیر چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے وار سے بچنے کے لیے اس کی تاریخ پر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے والد گرامی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے شرف، ان کے مقام اور مرتبے کو شو کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے سجدہ کروایا تمام فرشتوں سے۔ اس کو بھی حکم ہوا کہ تو بھی سجدہ کر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اللہ کہتے ہیں اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ کے بڑے فضل و کرم تھے اس پر بھی، اللہ کے بڑے انعامات تھے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج منہا مذموما، مذموم، مذمت کیا ہوا، ذلیل و خوار کیا ہوا، نکل جو یہاں سے۔ تو اس روز بجائے اس کے کہ یہ معافی مانگتا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا، اس تکبر کی وجہ سے اکڑ گیا کہ اللہ تو نے اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے جو نیچے رہتی ہے، اور میں آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہوا جو اوپر کو جاتا ہے، روشن، میں اس سے اعلیٰ اور برتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیا کروں؟ اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے لعنتی ہو گیا، اپنے رب کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، لیکن جھکا پھر بھی نہیں، اکڑا رہا، اور اللہ کو کہتا فَبِعِزَّتِكَ یا رب، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لا ازال اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اللہ جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ قرآن مجید کے الفاظ میں ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کی مہلت دے دے، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ قیامت تک مہلت دے دے، اور میں تیرے ان بندوں کو چھوڑوں گا نہیں جب تک ان کی روحیں جسموں میں ہوں گی، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، تیرا نافرمان بناتا رہوں گا۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت اس کی حرکت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، شیطان کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ مجھے تو نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، اس آدم کی وجہ سے اللہ میں سارے انعامات سے محروم ہوا ہوں، تو اب میں ان کے سیدھے راست پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کے سامنے سے آ کے بھی حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا،
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان کی اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، ان کو میں ناشکرہ بنا بنا کے ماروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس موقع پر 3 قسمیں کھائیں، فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَقَامِي، مجھے میری عزت، میرے جلال اور بلند مرتبے کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے توبہ اور بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ کتنا رویا ہوگا، کتنا چیخا ہوگا کہ یہ کیا ہوا، میں ساری زندگی محنت کر کے ایک بندے کو گمراہ کروں اور وہ چپکے سے آ کر سجدے میں پڑے اور کہہ دے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا ساری زندگی کے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جس نے آ کر توبہ کر لی، جس نے معافی مانگ لی، تیرے طرح آکڑا نہ رہا اور معافی مانگتا ہے تو میں صرف معافی نہیں کروں گا، معافی مانگنے کے بعد نیک عمل شروع کر دیتا ہے تو صرف معافی تک نہیں رکھوں گا بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، بلکہ ایسے لوگوں کے ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے وہ شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے فرمایا لوگو سن لو، آدم کی اولاد سن لو، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، علی اعلان وارننگ دے رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کرے گا، تو یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا اور اس کے حملوں سے بچتے رہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان سے، جس نے اتنے کھلا وارننگ دی ہے، دھمکیاں دی ہیں، اس سے بچنے کے طریقے اور یہ کب کب حملہ کرتا ہے وہ موقع بھی بیان کیے ہیں، ابھی ہم آپ کی خدمت میں وہی پیش کریں گے۔ پہلے صرف یہ سمجھ لیں کہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو شیطان کے حملوں سے بچا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود یولد، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے مگر شیطان جا کر اس کو پسلیوں میں ایک کسون ضرور مارتا ہے، چوکا مارتا ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے، فیستحل صارخا، بچہ رونے لگ جاتا ہے، گھر والے کہتے ہیں بھوک لگی ہے، گھر والے کہتے ہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، نہیں، وہ شیطان اپنے اس نئے دشمن کے پیدا ہونے پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پہلے دن ہی اس کی پسلیوں میں مکہ آ کر مار دیتا ہے اور اپنی نفرت کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو اب بچہ کون ہے؟ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ انہوں نے دعا کی تھی رب انی اعیذ بک وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں اپنی بیٹی اور اس کی جو اولاد ہوگی اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس دعا کی برکت کی وجہ سے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے اس حملے سے محفوظ رہے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی تھی، ایحن ابن خطاب، ہاں ابن خطاب، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے آتا ہوا دیکھ لے تو بھاگ جاتا ہے، گلی بدل لیتا ہے، اس راستے سے گزرنے کی کوشش نہیں کرتا جس پر عمر فاروق جا رہا ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ یہ کسی کو معاف نہیں کر رہا، سب پر حملے کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کب حملہ کرتا ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، اونٹ کو ٹھوکر لگی، وہ بھی گرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ بھی گر گئیں، صحابہ کرام بھاگے آپ کو پکڑنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، اور ایک صحابی کے غصے سے منہ سے نکل گیا تعیس الشیطان، شیطان برباد ہو، دیکھو انہوں نے اللہ کے رسول کی سواری کو ٹھوکر لگوا دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، شیطان کو گالی دے رہے ہو، بد دعا دے رہے ہو، ڈانٹ رہے ہو، اس سے تو وہ اور بھی خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو کیسی قوت آزمائی میں نے اس کو گرا دیا ہے، میں نے اس کو ٹھوکر لگا دی ہے،
اور وہ خوش ہوتا ہے اور پھول کر اتنا کپا ہو جاتا ہے کہ ایک پورے مکان جتنا اس کا جسم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جس کو ٹھوکر لگ گئی ہے وہ گر جائے تو وہ کہے بسم اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ہمت کرے، حوصلہ کرے، تصاغر حتی یکون کالذباب، تو پھر وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے اور ایک مکھی جتنا اس کا شاید رہ جاتا ہے۔ تو اس شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو شراب پیتا ہے، آپ نے حد لگانے کا حکم دیا، کوئی صحابی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی جوتا مار رہا ہے، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، تو ایک صحابی کے منہ سے نکلا اخزاہ اللہ، اللہ اس کو رسوا کرے، بار بار پکڑا جاتا ہے، بار بار سزا لیتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس طرح کے کلمات کہہ کے شیطان کو راضی نہ کرو، شیطان کو خوش نہ کرو، بلکہ اپنے بھائی کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو شیطان کو خوش بھی نہیں کرنا اور اس کے حملوں سے بچنا بھی ہے۔ کب حملہ کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر مدینے سے میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو بھاگ کے واپس آتا ہے، اور جب اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اذان کی آواز سے بہت بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آتا ہے، اور آ کر نمازی کے دل میں بھی وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، حتی لا یدری کم صلی، حتیٰ کہ نمازی کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3، 2 ہوئی ہیں کہ 1، سجدہ 1 کیا تھا تو دونوں کر لیے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے آ کے یہ نماز کو خراب کرتا ہے اور طرح طرح کے خیالات دماغ میں ڈالتا ہے، نمازی کو نماز بلانے کی، نماز برباد کرنے کی، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے اس کی عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور بائیں جانب 3 دفعہ کر دو، 3 دفعہ تھتکار دو، تو اس شیطان کے حملے ناکام ہو جائیں گے اور یہ دفع ہو جائے گا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول جو نماز کے دوران ہم کان اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں ایسے کر کے یا اوپر نیچے، تو فرمایا ہوا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، یہ جو تم کان اکھیوں سے دائیں بائیں جنم دیکھتے ہو، اوپر نیچے دیکھ لیتے ہو، تو یہ تو وہ شیطان کرواتا ہے کہ وہ مسلمان کی نماز سے اجر و ثواب کو کم کرنے کے لیے ایسی حرکت کروا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے دوران بھی بڑی فکر رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے صبح بتایا کہ ایک رات کو ایک بہت بڑا عفریت من الجن، بہت بڑا جن سرکش باغی آیا اور اس نے میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اللہ کے فضل سے اس کو پکڑ لیا اور میرا دل کیا کہ میں ستون سے باندھ دوں اور صبح تم سب کو دکھاؤں کہ یہ ہے جو رات کو میری نماز خراب کرنے آیا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی سلیمان علیہ السلام کی، جنہوں نے اللہ سے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو۔ تو یہ بادشاہت میرے بھائی کی تھی کہ جنوں کو پکڑنا، سزائیں دینا، قید کرنا، تو اللہ کے رسول فرماتے پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے کے لیے بھی حملے کرتا ہے، ایسا بدبخت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی یہ اکساتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے رات کو اٹھے اور بقیع الغرقد مدینہ کے قبرستان میں مدفون صحابہ کرام کے لیے دعا کا حکم ہوتا، دعا کرنے گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بستر ٹٹولا، دیکھا کہ رحمت عالم پہلو میں نہیں ہے، فوراً شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ کسی اور سونکن کے گھر میں چلے گئے ہوں گے۔ اماں جی کہتی ہیں میں نے فٹافٹ چادر لپیٹی، اٹھی اور بھاگی باہر دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کس کے گھر میں ہیں، اور اتنے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تو قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، تو کہتی یہ دیکھ کر میں بھاگ کے گھر آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ابھی سانس پھولا ہوا تھا اماں جی کا۔ آپ نے فرمایا آواجا کی شیطانک، اے عائشہ کیا ہوا؟ کیا شیطان نے آ کر کوئی وسوسہ ڈالا تھا؟ کیا تمہیں یہ خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ کوئی ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے؟ تیرے دن میں، تیری باری والے دن اللہ کا رسول کسی اور کے گھر میں چلا جائے گا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اماں جی عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے جو مجھے بھی اکساتا ہے، مجھے بھی وسوسے ڈالتا ہے؟ فرمایا ہاں سب کے ساتھ ہے، ایک دشمن شیطان سب انسانوں کے ساتھ ہے جو اس کو وسوسے ڈالتا ہے، جو اس کو نافرمانی پر ابھارتا ہے اور جو اس کو غلط پلاننگ کر کے دیتا ہے۔ تو اماں جی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان مقرر تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اسلمہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یا دوسری روایت میں اسلموں کہ میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، وہ مجھ پر حملہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو بہرحال شیطان انسان کی نماز بھی خراب کرتا ہے، اور جب یہ اپنے خاندان میں ہو، اپنے گھر میں ہو، کھا پی رہا ہو، اس وقت بھی حملے کرنے سے بعد نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضروری کام سے آپ وہاں مسجد میں تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول نے بات سنی، اور جب وہ جانے لگیں تو مسجد کے دروازے تک ان کو الوداع کرنے آئے۔ ابھی آپ کھڑے تھے دروازے پر کہ دو صحابی رات کے اندھیرے میں پاس سے گزرنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، تو وہ تیزی سے بھاگے۔ تو آپ نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہرو انہا صفیہ، یہ تو میری زوجہ صفیہ ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی شرمندگی ہوئی، کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، تو مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بری بات، کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ تو یہ خاندان کو بھی تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان صبح ہوتی ہے اپنا تخت سے جاتا ہے اور اپنی فوجیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور شام کو رپورٹ بھی لیتا ہے۔ تو ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں آج ایک خاندان میں گیا، ایک گھر میں گیا، میاں بیوی کی اچھی خاصی لڑائی کرائی اور اتنی بات بڑھائی کہ آخر ان میں طلاق کروا کے، ان کا گھر برباد کروا کے، ان کا گھر توڑ کے تو پھر آ رہا ہوں۔ شیطان خوش ہو کر اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل جانشین وارث تو میرا تو ہی ہے، اس کے سر پر تاج سے جاتا ہے، تو اس کو شاباش دیتا ہے۔ تو یہ خاندان کی بربادی کے بھی پیچھے شیطان۔ اور جب کھانا کھا رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، برکت نہیں رہتی اس کھانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا، اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ دور سے بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، فرمایا شیطان کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکا، تو اس بچی کو لے کے آیا تاکہ اس بچی کے ذریعے، یہ بچی بسم اللہ نہیں پڑھے گی تو وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ کی قسم اس وقت میرے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ بھی ہے اور اس شیطان کا ہاتھ بھی ہے جو اس کھانے میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کھائیں تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو پاتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، جب انسان رات کو سوتا ہے تو یہ شیطان انسان کی گدی میں آ کر 3 گرے لگا کر، جادو کر کے، پھونکے مار کے تو انسان کو سلاتا ہے، اور ہر گرہ کے اوپر پھونک مار کے کہتا ہے علیک لیل طویل، سو جا بڑی لمبی رات ہے۔ وہ جس نے تہجد کے لیے اٹھنا تھا، جس نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا تھا، وہ اٹھ ہی نہیں سکا۔ کیوں نہیں اٹھ سکا؟ شیطان نے پھونکے ماری ہوئی تھیں اور ہر گرہ کے اوپر کہ رات بہت لمبی، سو جا۔ لیکن فرمایا فَإِنْ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وہ بندہ اٹھ جائے اور اٹھ کر صبح کی دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، یا اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ وَإِن تَوَضَّعَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ وَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اور پھر صبح ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل فریش ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اور اگر سویا رہا، سورج نکل آیا تو فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ،
یہ جو صبح تک سویا رہا ہے، سورج نکل آیا ہے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ جو اب سوئے رہو۔ وَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، اور پھر اس کی صبح ایسی ہوتی ہے کہ طبیعت بوجھل، بیمار، اور اس کے اندر کوئی چستی باقی نہیں ہوتی ہے، سستی ہی سستی اس پر چھائی ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان جو ہم کو کھانا کھاتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتا، جو فیملی کے اندر بھی بیٹھا ہو تو نہیں چھوڑتا، تو یہ جب انسان سو جائے اس وقت بھی معاف نہیں کرتا، ڈراؤنے خواب بھی دکھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرؤیا صالحہ من اللہ، اگر اچھا خواب آئے، خوش کن خواب، جس سے طبیعت فریش ہو جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان کو خوشخبریاں دینے کے لیے، انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ خواب دکھاتا ہے۔ والحلم من الشیطان، اور برے اور ڈرونے خواب شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر برا خواب آئے فوراً بائیں طرف تھو کر کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور پھر اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ میں اس برے خواب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تو وہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تو یہ ہے وہ شیطان جو کسی حالت میں ہم کو چھوڑ نہیں رہا۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص صبح کے ٹائم 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ رب العزت اس کو 100 نیکیاں دیتے ہیں، 100 گناہ بھی معاف کرتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور شام تک شیطان اس پر کوئی حملہ نہیں کر پاتا، اور شیطان سے حفاظت بھی ملتی ہے۔ اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگائی جائے، پڑھی جائے، کی جائے، سنی جائے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے طریقے پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ قل هو اللہ احد صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تکفیہ من کل شیء، ہر چیز سے اسے یہ کافی ہو جائیں گی۔ اور رات کو سوتے وقت یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں اور پورے جسم پر مل لیں تو شیطان سے حفاظت ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا